بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 157 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بلاغت قرآنی کی فوقیت و برتری کا تیسرا ذریعہ پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ رِعَايَةَ مُقْتَضَى الْحَالِ الَّذِي تَفْصِيلُهُ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي وَإِسْتِعْمَالِ الِاسْتِعَارَاتِ وَالْكِنَايَاتِ الَّتِي تَكَفَّلَ بِبَيَانِهَا عِلْمُ الْبَيَانِ مَعَ مُرَاعَاةِ حَالِ الْمُخَاطَبِينَ الْأُمِّيِّينَ الَّذِينَ يَجْهَلُونَ هَذِهِ الصَّنَاعَاتِ لَا يُتَصَوَّرُ كُلُّ ذَلِكَ أَحْسَنُ مِمَّا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَن نُودَعَ فی المخاطبات المعروفة التي يعرفها كل أحد من الناس نکتة رائقة مفهومة عند العامة مرضية عند الخاصة، وهذا الأمر كالجمع بين الضدين ليس من مقدور البشر، والله على كل شيء قدير، ولله در الشاعر حيث يقول يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مقتضائے مقام جو ہوتا ہے یا مقتضائے حال جو ہوتا ہے، جس کی تفصیل علم معانی میں جو ہے وہ موجود ہے، اور استعارات اور کنایات جن کے کفیل علم بیان ہے، کی رعایت ایسے ان پڑھ مخاطب کے حال کی رعایت کرتے ہوئے جن علوم سے یجہلون ہذہ الصناعات، جو ان علوم سے ناآشنا ہوں، اس سے بہتر سوچی نہیں جا سکتی۔ لا یتصور کل ذلک احسن مما یوجد فی القرآن العظیم، جتنی قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، لا یتصور اس کا سوچا نہیں جا سکتا یا تصور نہیں کیا جا سکتا جتنی قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ وذلك لأن المطلوب في القرآن الكريم أن نودع في المخاطبات المعروفة، کیونکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ خطابات میں جس سے معروف خطابات جو ہیں ان میں جس سے سبھی لوگ آشنا ہوتے ہیں، ایسے نکات ذکر کیے جائیں جو عوام کو پسند ہوں، التي يعرفها كل أحد من الناس، جو عوام میں سے ہر کسی کو پسند ہوں، نکتۃ رائقۃ مفہومۃ عند العامہ مرضیۃ عند الخاصہ، اور خواص کی نظر میں محبوب ہوں۔ وہذا الامر کالجمع بین الضدین لیس من مقدور البشر، اور یہ جو ہے یہ معاملہ جیسے دو ضدوں کو جمع کرنے جیسا ہے جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّاعِرِ حَيْثُ يَقُولُ، اور یہ معنی جو ہے یہ جمع بین النقیضین کے جو مشابہ ہے، یہ اس کے اوپر شعر شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے، یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، اس کا چہرہ تیری نظر میں حسن کا اضافہ کرے گا جب تو اس کے دیدار میں اضافہ کرے گا، یعنی جتنی بار دیکھو کہ اتنی بار اس کے چہرے کا جو دیدار ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گا، اس کے چہرے کا جو حسن ہے بار بار کے دیدار سے وہ نکھر کر سامنے آئے گا۔ تیسرا ذریعہ جو ہے قرآن کریم کی بلاغت کی فضیلت اور فوقیت کو سمجھنے کا، یہ تیسرا ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ کلام ربانی کا ایک نادر پہلو یہ ہے کہ وہ بظاہر سادہ اور بے تکلف ہے، لیکن در حقیقت علمی لطائف اور فنی نکات کا عظیم گلدستہ ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اس عبارت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں جہاں عرب کے ناخواندہ اور ادب عربی سے ناواقف عوام کی رعایت ہے، وہی معانی بیان اور بدیع کی دقیق اور علمی اصطلاحات سے واقف طبقہ خواص کے لیے بھی دلچسپی کا بھرپور سامان موجود ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں جو سادہ اور بے تکلف کلام لگ رہا ہے، یہ اتنا سادہ اور بے تکلف نہیں ہے، بلکہ جب اس کے اندر جب غور کیا جائے، جب اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک شاہکار ہے، اور اس میں دونوں طبقوں کی رعایت کی گئی ہے، جو کہ ادب عربی سے ناواقف عوام ہے، ان کو تو ادب سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی رعایت ہے اس کے اندر، اور جو ادب عربی سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں یا جو طبقہ ہے، طبقہ خواص، اس کی بھی رعایت ہے، اور ان کے لیے بھی دلچسپی کا اس میں بھرپور سامان موجود ہے۔ گویا بیک وقت
دونوں متضاد تقاضے اور خواہشات کی اس کے اندر رعایت کی گئی ہے، جس کی نزاکت اور دلچسپی جو ہے اور پیچیدگی ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ زبان و بیان سے جو دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں انہی کو ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا یہ پہلو جس کی نظر میں بھی ہوگا وہ اس کی اعلیٰ ترین بلاغت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور جتنی گہری نظر وہ ڈالے گا اتنا ہی زیادہ نکھر کر اس کے سامنے اس کی بلاغت اور فصاحت آئے گی، جیسے کہ شعر کے اندر جو شاہ صاحب نے شعر ذکر کیا ہے اس کے اندر ہے کہ جب محبوب کے چہرے کی طرف بار بار دیکھو گے، بار بار دیدار کرو گے تو اس کو حسن جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے اسلوب کا اور قرآن کریم کی بلاغت کا بھی یہی حال ہے۔ اس سے آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں وَمِنْهَا وَجْهٌ لَا يَتَيَسَّرُ فَهْمُهُ لِغَيْرِ الْمُتَدَبِّرِينَ فِي أَسْرَارِ الشَّرَاعِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلُومَ الْخَمْسَةِ نَفْسَهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ نَازِلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى لِهِدَايَةِ بَنِي آدَمَ كَمَا أَنَّ عَالِمَ الطِّبِّ إِذَا نَظَرَ فِي الْقَانُونِ وَلَاحَظَ تَحْقِيقَهُ وَتَدْقِيقَهُ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ الْأَمْرَاضِ وَعَلَامَاتِهَا وَوَصْفِ الْأَدْوِيَّةِ وَخَوَاصِهَا لَا يَشُكُّ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ كَامِلٌ في صناعة الطب كذلك إذا علم العالم بأسرار شرائع الأشياء التي ينبغي تلقينها للناس لتهذيب نفوسهم ثم يتأمل في العلوم الخمسة يعلم قطعا أن هذه الفنون قد وقعت موقعها بحيث لا يتصور أحسن منه والشمس الساطعة تدل بنفسها على نفسها فَإِن كُنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَى الدَّلِيلِ فَلَا تُوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور انہی وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کا سمجھنا اسرار شریعت میں غور کرنے والوں کے علاوہ لغیر المتدبرین فی اسرار اسرار شرائع یا اسرار شریعت میں غور کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کے لیے لا یتیسر آسان نہیں ہے۔ ان العلوم الخمسة نفسها تدل على ان القرآن، اور وہ یہ ہے کہ علوم پنجگانہ جو ہے، جو 5 علوم ہیں، وہ بنفس نفیس یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ بنی آدم کی ہدایت کے لیے لہدایت بنی آدم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ طب کا عالم جب قانون کا مطالعہ کرے گا، یہ کتاب کا نام ہے قانون، طب کی کتاب ہے، وَلَاحَظَ تَحْقِيقُهُ وَتَدْقِيقُهُ فِي بَيَانِ، اور امراض کے اسباب، علامات اور دواؤں کے بیان میں اس کی تحقیقات اور جو اس کے اندر دقیق چیزیں ہیں ان پر نظر ڈالے گا تو اس میں شک نہیں کرے گا کہ مؤلف قانون جو ہے کہ ان المؤلف کامل فی صناعت الطب، جو مؤلف قانون ہے یعنی اس کتاب کا جو مؤلف ہے وہ فن طب میں ماہر ہے۔ كذلك اذا علم العالم باسرار الشرائع الاشیاء التي ينبغي، اسی طرح جب رموز شرعیہ سے واقف شخص ان کو جانتا ہے یا ان تعلیمات کو جانتا ہے تہذیب نفوس کے لیے بندوں کو جن کی تعلیم ضروری ہے، پھر علوم پنجگانہ میں وہ غور کرتا ہے، ثم يتأمل في العلوم الخمسة، پھر علوم پنجگانہ میں غور و فکر کرتا ہے، يعلم قطعا، تو تحقیق کے ساتھ وہ یہ جان لیتا ہے کہ ان هذه الفنون قد وقعت موقعها بحيث لا يتصور احسن منه، کہ یہ علوم جو ہیں ایسے برمحل واقع ہوئے ہیں جن سے بہتر کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، بحيث لا يتصور، کہ ان سے احسن منه، ان سے بہتر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ والشمس الساطعة تدل بنفسها على نفسها فَإِن كُنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَى الدَّلِيلِ فَلَا تُوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهَا، تو اس کے استدلال کے اوپر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعر ذکر کیا ہے۔ اس عبارت میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے قرآن کریم کے اعجاز کا جو ذریعہ ہے، اس کی فوقیت و برتری کو سمجھنے کا چوتھا ذریعہ، اس کو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کے جو علوم پنجگانہ ہے، جو 5 علوم ہیں، وہ بذات خود قرآن کے کلام ربانی ہونے کا واضح ثبوت ہے، لیکن یہ ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے لیے ہے جو غور و فکر کر کے ہدایت ربانی کے مقصد اور بشریت کی اصلاح و فلاح کے لیے
ان علوم کی ضرورت و افادیت کا صحیح اندازہ لگا سکیں. یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، قرآن نے خود غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دی ہے. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کے مقصد اور انسانیت کی اصلاح و فلاح کے لیے ان علوم کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور ان کی افادیت کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ علوم پنجگانہ جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ خود کلام ربانی ہونے کا واضح ثبوت ہے. تو یہ بھی ان کے اندر غور و فکر کرنے سے بھی قرآن کی بلاغت کی فوقیت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے اور برتری سمجھ میں آتی ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے چند ایسے اسباب و ذرائع کا علم جن کی روشنی میں بلاغت قرآنی کی فوقیت و برتری کا ادراک کیا جا سکتا ہے، ان میں سے تیسرے اور چوتھے ذریعے کی اور چوتھے طریقے کی تفصیل پڑی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.